بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم دو موضوعات کو پہلے ڈسکس کر چکے. ایک بدعت شروع ہوئی تھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے بغض اہل بیت اور بغض اہل تشیع میں، اور وہ بدعت کیا تھی کہ جب صلوات بھیجی جائے تو اصحاب کو شامل کیا جائے. اور پھر ہم نے اس کے بعد ڈسکشن کیا کیا ترضی کا ذکر قرآن میں یا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اصحاب میں یا خلفاء میں ہے. تو خود علماء اہل سنت نے اقرار کیا کہ ترضی ایک بدعت ہے اور بدعت غیر محبوبہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور نہ ہی اصحاب اور خلفائے راشدون کے دور میں تھی. اس کو بعد میں داخل کیا گیا ہے. کیوں داخل کیا گیا؟ بغض اہل بیت میں اور شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے. کیا شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے؟ کیونکہ شیعہ بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ اور بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلوات بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا یہ کہ اللہ جب صلوات بھیجتے ہیں تو آل کو داخل کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جب نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے، جبکہ شیعوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے، اب اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے اصحاب کے ذکر کو داخل کر دیا گیا. آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی صلوات میں اصحاب کے ذکر کو داخل کرنا بدعت ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے. ترضی کا کوئی وجود قرآن میں یا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، اور کسی آیت سے بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایسا کرو، اور نہ اصحاب میں سے اور خلفاء میں سے کسی نے بھی ان آیات کے ذریعے سے کہ جہاں پر رضی اللہ عنہم آیا ہے، کسی صحابی نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ جی جب بھی صحابہ کا نام آئے تو آپ رضی اللہ عنہم یا عنہ یا عنہا کہیں. اب جب وہی چیزیں ثابت نہیں ہیں تو گو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اجمعین کہا جائے، تو ہم بتاتے چلیں کہ وہ دو بدعت ہیں اور ان میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ جی ہم فقط ایک دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ہم پر زور نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ اللہ رسول سے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ اجمعین والا جو موضوع ہے ایک کھلی حرام چیز ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے یہ کہ جی اجمعین کہہ دیا جائے. کیوں کہ اجمعین کی گارنٹی تو نہ قرآن نے لی اور نہ روایات میں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اجمعین کی مخالفت میں ذکر ہے، یعنی سب کو حق نہیں مان سکتے اصحاب کو. سب سے پہلے آپ ایک کلپ دیکھیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کا کہ جس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس آیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے یعنی سورہ فتح کی آخری آیت، اور اس کا جو منہم ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن جو شروع میں ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، لیکن جو شروع میں موضوع ہے وہیں سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، تو دیکھنا ہے کہ یہ کفار پر واقعاً اشداء تھے یا فراری تھے، آپس میں رحماء تھے یا آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فراری تھے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے تھے تو اس آیت سے آٹومیٹکلی نکل جائیں گے. لیکن اگر شامل بھی ہو جائیں تو آیت کے آخری حصے میں بہت واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ان میں سے. کلپ سماعت فرمائیں. آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک، وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل کفار کے گڑھ میں ہتھیار ہے کوئی نہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خام خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا، مرنا پڑا. تو لوگوں نے جب یہ جرأت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا. یہ کہا اذ یبایعون، جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا. اور ساتھ کا مومنین سے
اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمنٹ کیس جیسا اس سے راضی نہیں ہوا، مومنوں سے راضی ہوا۔ اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرط لگا دی کہ مومنوں سے راضی ہوا، اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے، وہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ آگے کی بات ہے نا، آخر میں ٹکڑا پڑے قرآن مجید دے نا ذرا، یہ بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ آخر میں شرط لگائی جس پر شاہ عبد القادر جی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں پکا ہی جنتی ہو گیا۔ آخر میں بات کہی اسی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا، اللہ اکبر، یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین، یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکر تھا نا اصحاب، ان کا ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے اللہ کا وعدہ بخش منہم کہہ دیا سارے، پتہ چلا کئی ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے، ایمان پر نہیں رہیں گے، وعدہ صرف ان سے۔ اب آپ کے سامنے آیت ہے اور آخر میں آپ دقت کریں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہے اصل موضوع کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ اجمعین کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی یہ سب کے سب نہیں لائے ہیں، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، منہم، وہ جو ایمان لائے ہیں، اور وہ گفتگو فرما چکے اسحاق مدنی صاحب، اور حوالہ بھی دے چکے ہیں عبد القادر دہلوی صاحب کا، اور ہم حوالے دکھا چکے ہیں۔ اور جو حوالہ ہے وہاں پر اتنا شاید انہوں نے صاف نہیں پڑھا لفظ بلفظ، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے عبد القادر دہلوی نے، وعدہ دیا ہے اللہ نے ان میں سے جو یقین لائے اور کیے ہیں بھلے کام، تو ہم نے زیادہ بڑا ہائی لائٹ کر دیا ہے ان میں سے، منہم۔ تفسیر کیا فرما رہے ہیں؟ مگر خاتمے کا اندیشہ رکھا ہے، یعنی سب صحابہ کی گارنٹی نہیں لئیے، خاتمے کا اندیشہ رکھا ہے۔ حق تعالیٰ بندوں کو ایسی خوشخبری نہیں دیتا کہ نڈر ہو جائیں، مالک سے اتنی شاباشی بھی غنیمت ہے، یعنی جتنی تعریف ہو گئی یہی غنیمت ہے، آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اسی آیت کا ترجمہ احمد رضا بریلوی صاحب نے جو کیا ہے تو وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، آیا سب سے نہیں، جو ان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں، یعنی سب نہیں ہیں۔ اجمعین والی منطق کا انکار قرآن مجید سے یہاں پر ہو رہا ہے۔ البتہ حاشیے میں وہ اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں اور مخالفت میں بات کر رہے ہیں، صحابہ سب کے سب صاحب ایمان و عمل صالح ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی سے ہے۔ اب پوچھا جائے کہ پھر حضرت عثمان کو مارنے والے صحابہ بھی سب کے سب با ایمان اور عمل صالح تھے، کیا ان کو 9 وار جو چاقو کے کیے عمر بن حمہ کے خزائی نے وہ سب عمل صالح تھا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اشداء علی الکفار والا موضوع صحیح بیٹھتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے، یاد کرو جب تم لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، استصعدون ولا تلغون علی عہد والرسول یدعوکم، اور رسول پکار رہے تھے،
کبھی پکارتے ہیں تو آتے نہیں، اور کبھی اتنا تنگ کرتے ہیں رسول کو کہ کہنا پڑ جاتا ہے قوموا انی، اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کفار سے بھاگ رہے تھے وہ اشداء علی الکفار ہیں؟ یہ تو فراری ہیں۔ تو اس آیت میں کتنے بھی اصحاب شامل ہو جائیں، اول تو منہم نے قید لگا دی، سب کے سب نہیں ہیں، دوسرے فراری تو اس آیت میں شامل ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اشداء علی الکفار نہیں ہیں۔ اب فضائل صحابہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں رحماء بینہم، ایک روایت کے جس کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو۔ اچھا، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بابا یہ والی روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے یہ خالد ابن ولید کو دیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ خالد ابن ولید گالیاں دے رہے تھے۔ کس کو گالیاں دے رہے تھے؟ تو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 535۔ وقع بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن ابن عوف سباب، ان دونوں کے درمیان گالیوں کا سلسلہ ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصبوا اصحابی۔ اب یہ کس سے کہا؟ یا تو دونوں سے کہا، زیادہ مشہور یہ ہے کہ خالد سے کہا کہ میرے اصحاب کو۔ اب یہاں پر خالد سے کہا کہ میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، لیکن یہاں صیغہ جمع کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا کافی رواج والی چیز تھی۔ اسنادہ صحیح۔ اب یہاں پر آ گیا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے رحماء ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت میں یہ لوگ بھی جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں شامل نہیں ہیں۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کے اعمال ہبط ہو جائیں گے اور سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ اگر مان لیا جائے کہ کچھ لوگوں نے بعض اچھے کام کیے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اور ان کو ہذیان کی نسبت دی اور بکواس کی نسبت دی اور حجر کی نسبت دی، اور نسبت دے کے خاموش نہیں رہے بلکہ جھگڑا ہوا اور شور شرابہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ نکل جاؤ، تو آخر وقت میں ان تمام لوگوں کے اعمال ہبط ہو گئے۔ جن کے اعمال ہبط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیے، ہم انہیں ترضی میں اور خصوصاً جمیعاً کہہ کے شامل نہیں کر سکتے، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اور واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو آخر وقت میں نکال دے رحمت للعالمین، ان پر کیا ترضی کریں ہم؟ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 436، باب نمبر 176، حدیث نمبر 3053۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم دوات لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو، کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ تو پہلی بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر انہیں پیغام دینا تھا تو کیوں نہیں دیا، تو وہ اصل پیغام سب کچھ دے چکے تھے رسالت، اب یہ انہی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جن سے آگے جا کے اسلام کو خطرے ہوئے۔ صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں، نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہاں پر ہم سوال کریں ہر مسلمان سے کہ برانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے جملہ کہنا ان کے لیے؟ برانا، بڑبڑانا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ برا رہے ہیں، کہ آپ کسی بادشاہ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، یا وہ لوگ جو کہیں کچھ نہیں ہیں، تو پبلک سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کو بعض دفعہ ٹی وی وغیرہ پر مخاطب کیا جائے، کہا جائے آپ کیا برا رہے ہیں، اور جب وہ کہیں کہ آپ کیا توہین کر رہے ہیں تو کہا جائے کہ یہ وہ توہین ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔
آپ ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ برا رہے ہیں. اگر ان کے لیے توہین نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے برانا اور بڑبڑانا کہنا. حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہذیانی کیفیت کا ہونا ہے. بعضوں نے کہا یہ کلام حضرت عمر کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی نے ابتدا فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین فرمائی تھی، اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور شرابہ کیا. اب آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 45 اور 6 اور حدیث نمبر ہے 4432. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں، اگر تم اس پہ چلتے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے. اس پر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے تو کتاب خدا بس ہے. یعنی جن پر قرآن نازل ہوا انہیں نہیں معلوم معاذ اللہ کہ قرآن بس ہے. جن کو قرآن یاد بھی نہیں ہوا اور قرآن میں مہارت بھی نہیں تھی، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا ان کو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے، اور جن پر نازل ہوا جو اشرف الانبیاء ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھ کے دے دوں، اور ان سے نہیں لیا. پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا. بعض نے تو یہ کہا کہ حضرت کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو. بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اصرار کیا. جب شور و غل اور تنازع زیادہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جاؤ. عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی. اب یہاں پر آپ تصور کریں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے ہیں وہ کہاں سے رہنما ہو گئے. جو آپ کی زندگی میں لڑ رہے ہیں وہ آپ کے بعد کہاں سے رہنما ہو جائیں گے. بس واضح ہوا کہ اس آیت میں جو رہنما بینہم ہے وہ یہ لوگ کم سے کم کہ جو لڑ رہے ہیں وہ تو نہیں ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سقیفہ ہوا تو بات کی جا رہی ہے نا مہاجرین و انصار کی، تو انصار کے جو سربراہ تھے ان کی پٹائی لگی. تو کہاں سے ہو گئے رہنما بینہم؟ صحیح بخاری جلد نمبر 7 اور باب ہے 17 اور باب کا نام ہے اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کریں گے. اس پورے باب میں حضرت عمر کی زبان سے نقل ہوا ہے سقیفہ کا پورا واقعہ، اور وہی کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے وَنَزَوْنَا عَلَى سَعَدْ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعَدْ بْنِ عُبَادَةَ فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعَدْ بْنِ عُبَادَةَ. اس کے بعد ہم، ابھی حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم، اب حضرت تو لگا دیا کسی نے، اس کے بعد ہم سعد ابن عبادہ کی طرف بڑھے نہیں، اصل میں وہاں ہے نزونا کے معنی ہوتا ہے کہ چڑھ دوڑے. تو یہاں پہ کہنا چاہیے اس کے بعد ہم سعد ابن عبادہ پر ٹوٹ پڑے. اچھا بریکٹ میں مترجم خود واضح کر رہے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو ظاہر کیا ہونا چاہیے تھا. اب کیا ہوا، ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیوں بیچارے سعد ابن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا. یہ ہے جمہوریت کہ جن لوگوں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجروں کو پناہ دی انہیں سقیفہ میں اتنا مارا کہ انصار میں سے کہتے ہیں حضرت عمر کے بقول بخاری میں نقل ہوا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کا تو خون کر ڈالا. میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے گا. یعنی آپ نے مارا پیٹا، سب نے اتنا مارا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قتل کر دیا گیا. بعد میں کہتے ہیں اللہ اس کو مارے گا. یہ پٹائی اور یہ جملے، اس سے لگتا ہے یہ آپس میں رحما بینہم تھے، بڑی آپس میں ان میں محبتیں تھیں.
تو واضح ہوا کہ یہ سب لوگ اس آیت میں تو شامل نہیں ہو سکتے۔ اب آئندہ کے حالات میں دیکھیں، تاریخ طبری جلد نمبر 4 آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں حضرت عثمان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقط کفرا، کہ عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور صحابی کہتے ہیں آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ اب حضرت عثمان کے قتل کا حکم حضرت عائشہ دیتی تھیں، طلحہ زبیر ساتھ تھے، کیا یہ رحماں تھے آپس میں؟ اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ منافق اتنے تھے کہ قرآن مجید میں کثرت سے منافقین کا ذکر ہوا، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ 8-10 لوگوں کو بس منافق ظاہر کر کے باقیوں کو بچا لیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ منافقون نازل ہو گیا، اور آخر زمانے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو آگاہ فرما رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، بڑے پکے منافق ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت کہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اب جو منافق ہیں یہ کون ہیں؟ مدینے میں بھی ہیں، ارد گرد بھی ہیں۔ صحابی کون ہے؟ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اب اگر مدینے کا ایک آدمی بھی اس میں شامل ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں، تو پھر ہم جمیعاً نہیں کہہ سکتے۔ جمیعاً اگر کہیں گے تو اس آیت کی کھلی مخالفت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اڑ جاؤ، غضبناک ہوئے، ان کے اعمال ہبط ہو گئے ان شور کرنے والوں کو کہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی جب ہم جمیعاً کہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے جب آپ عقبہ سے گزر رہے تھے۔ اس کے بارے میں تفصیلی ہمارا ڈسکشن ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ اب یہ 12 افراد جو ہیں اگر یہ جہنم میں جائیں گے جو اصحاب میں سے ہیں اور جو اس وقت تبوک کی جنگ میں گئے تھے، اور یاد رکھیں کہ وہ مشہور منافق کہ جن کی ڈھال عام طور پر استعمال کی جاتی ہے باقیوں کو بچانے کے لیے، وہ لوگ اس جنگ میں نہیں گئے تھے، اور اس موضوع کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور لنک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر ہے 7037، پیج نمبر ہے 349 اور 350۔ اب یہاں پر پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، یعنی اتنے شدید دشمن ہیں کہ یہ اللہ رسول کے دشمن دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ کن میں سے؟ اصحاب میں سے ہیں۔ اب اگر 12 موجود ہیں اصحاب میں تو جمیعاً ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ 12 مِّنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ دنیا میں بھی اللہ رسول کے دشمن ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اور پیج نمبر 348 اور 349 میں حدیث نمبر 7035 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان میں سے دبیلا سمجھے گا، دبیلا، پھوڑا یا دمل۔ اور 4 کے باب میں اسود یہ کہتا ہے جو راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہ رہا، یعنی کہا تو 12 کے لیے تھا لیکن 4 کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ چلیں 8 بھی مان لیں
تو 8 ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ جب اللہ ان سے راضی نہیں ہے، 8 سے فرض کر لیں، تو پھر ہم جمیعاً نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ ہے یہ جمیعاً کہنا۔ تمام اصحاب کے ساتھ رضی اللہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، مخالفت ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 8 تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا، یہ نہیں جا سکتے۔ اور جنت میں کون نہیں جا سکتے؟ کہ جن سے اللہ راضی نہ ہو۔ سورہ منافقون میں کھل کے کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ منافق ہیں، منافق ہیں، منافق ہیں، لوگ ہیں، اور آخر زمانے میں سورہ توبہ میں کہا جا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ تو یہ ایک دو کے لیے بات نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن سے واقعاً ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا چیپٹر بند ہو گیا، جیسے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پکے منافق تھے، لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکے مومن ہو گئے اور نفاق کا موضوع ختم ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہ جی بعض اصحاب منافق تھے، تو کہا جاتا ہے آپ دشمن ہیں نا، ہم قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب یہ منافق والا مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ تاریخ ابن کثیر آپ کے سامنے اسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت عمر بھی اس چیز سے ڈرتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے کہیں میں تو منافقوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ بار بار آ کر سوال کرتے تھے جناب حضرت حذیفہ یمان سے۔ اب صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 54۔ اب یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ اب کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، تو عام طور پہ ان منافقوں کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کچھ عمل کی بات ہے۔ دیکھیں، عمل کوئی اتنا شدید خطرناک اور خبیث عمل تھا کہ جس کے بعد یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہم ارتدوا علی ادبارہم قہقرا، کہ یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب جمیعاً کہنا در حقیقت اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے کچھ اصحاب جہنم میں جائیں گے، اور وہ اتنے شدید گمراہ ہیں کہ ان کا کوئی بھی امکان نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ اور وجہ کیا تھی کہ یہ پلٹ گئے۔ اب دوسری روایت آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر 54 میں ہی ہے، اور 6587 ہے کہ جب میں دیکھوں گا ایک جماعت میرے سامنے لائی جائے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف، یعنی یہ جہنم جا رہے ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر پوری ایک جماعت ہے، اور جماعت کے لیے کم سے کم آپ تصور کر لیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا، 3 یا 4 سے اوپر ہی ہیں، لیکن ہم کم سے کم مان لیتے ہیں کہ جی 4 افراد بھی ہیں۔ تو اگر 4 افراد کا بھی یقین ہو جائے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر سب کے لیے اجمعین کہنا بالکل ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور مخالفت ہے۔ میں کہوں گا
ان کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر کوئی اور گروہ میرے سامنے لایا جائے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص بریکٹ میں ہے فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا کہاں؟ تو وہ کہیں گے واللہ جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، امت کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ ان روایات میں واضح ہے کہ اصحابی اصحابی۔ صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یا رب اصحابی۔ تو یہاں پر واضح بات ہوئی کہ امت من امتی جو یہاں پر آیا ہے تو اس سے بعد کے افراد مراد نہ لی جائے، بلکہ آپ واضح فرما رہے ہیں فَأَقُولُ یا رب اصحابی، یہ اصحاب میں سے ہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بدعتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ دین سے پلٹ گئے، اور حدیث نمبر ہے 7210۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر ذکر ہے معاویہ کے ایک جلاد کا کہ جو خود ایک سو کال صحابی تھا، اور اس کے بارے میں پورا ہمارا کلپ ہے کہ جس نے عورتوں کی پنڈلیاں برہنہ کر کر کے ان کو بازاروں میں بیچا، اور جناب عبید اللہ ابن عباس کے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ کیا یہ شخص کے جو عورتوں کو بازار میں بیچے یہ رحماء بینہم ہے؟ شرح نسائی شریف جلد نمبر 6، اور یہاں پر ذکر ہے ایک صحابی کا کہ جو شراب پینے کی وجہ سے حضرت عمر نے اسے جلا وطن کیا، بعد میں وہ ہرقل کے پاس بھاگا، یعنی بیزنٹائن امپائر کے پاس گیا، فتنصرا، اور عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربیہ بن امیہ کو شراب پینے کی وجہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ وہ ہرقل سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ربیہ بن امیہ ایک صحابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ صحابی رہا، حضرت عمر کے دور میں رہا، اس نے شراب پی اور بعد میں عیسائی ہو گیا۔ یہ کہنا کہ جی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ گمراہ نہیں ہوئے، ان میں سے ایک یہ موجود ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی گمراہ ہو گئے تھے، جن میں سے ایک شخص عیسائی ہو گیا، عبید اللہ ابن جہش۔ شرح مواقف آپ کے سامنے ہے، سیالکوٹی کا حاشیہ بھی ہے، اور جلد نمبر ہے 7۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لعنت فرما رہے ہیں۔ کن پہ لعنت فرما رہے ہیں؟ کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے نکل جاؤ جیش اسامہ کے ساتھ، اور جو نہ نکلے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود یہ سنت ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے اس پر وہ لعنت فرماتے تھے۔ اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اختلافہم بعد ذالک فی التخلف عن جیش اسامہ فقال قوم بوجوب الاتباع، کہ بعد میں اختلاف ہوا اسامہ کی فوج کی مخالفت کرنے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتباع کرنی چاہیے۔ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں، لیکن ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ رسول کی بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ کیوں اتباع کرنی چاہیے؟ لقولہ علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا جہزوا جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہ، کہ فوج تیار کرو اور اسامہ کے ساتھ لشکر میں جاؤ، اور جو مخالفت کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ وقال قوم بالتخلف، کچھ نے کہا کہ یہاں رسول کی مخالفت کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ انتظارا لما یکون من رسول اللہ فی مرضہ، یعنی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ تھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ کیا جائے کہ جو کیا جانے کی پلاننگ تھی۔ آخر صحابی جنہیں کہا جاتا ہے خاتم الاصحاب، اور وہ تھے جناب ابو طفیل۔ آپ کے سامنے کتاب ہے المعارف لابن قتیبہ، صفحہ نمبر ہے 341۔
اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں آخری صحابی خاتم الاصحاب کو وہ کون ہیں؟ وہ ہوا ابو طفیل عامر بن واصلہ. ان کے بارے میں پورا ایک ہمارا ڈسکشن ہے. وَكَانَ آخر من رأى موتا، کہ سب سے آخر تک جو زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک وہ یہ تھے. صحیح. اب یہ جناب مختار کے ساتھ بھی تھے، جبکہ حضرت مختار کو کافر کہا جاتا ہے. حضرت مختار کے فقط ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ پرچم دار بھی تھے. وَكَانَ يُؤْمِنُ بِالرِّجَا، اور یہ جو خاتم الاصحاب تھے یہ رجت کا عقیدہ بھی رکھتے تھے. اچھا، مولا امیر المومنین کے ساتھ بھی جنگوں میں شامل تھے. ان کے بارے میں 624 پیج پہ کہا جا رہا ہے اسماء الغالی من الرافضہ، کہ وہ لوگ کہ جو غالی تھے، رافضی تھے، ان میں سے کون تھے؟ ابو طفیل صاحب رایت المختار. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جو مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور خاتم الاصحاب ہیں، یعنی ان کے بعد صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر انہیں آپ رافضی اور غالی کہہ رہے ہیں یعنی کافر کہہ رہے ہیں، بالکل ویسے جیسے انجینئر محمد علی شیعوں کو غالی اور رافضی کہتے ہیں، تو انجینئر محمد علی صاحب ایک صحابی آپ کے غالی بھی تھے، رافضی بھی تھے، البتہ ان کے علاوہ بھی تھے جن کو غالی اور رافضی کہا گیا. تو غالی اور رافضی تو کافر ہے، جہنمی ہے. تو جب ایک عامر بن واصلہ کو آپ نے غالی اور رافضی کہہ دیا تو پھر آپ جمیعاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک رافضی نکل آیا. اور ہم پہلے بتا چکے کہ کچھ جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ایک رافضی ہے. رافضی بھی ظاہر ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی معاذ اللہ جائیں گے. اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ مسند امام احمد میں یہ موضوع ہے کہ جو آئندہ آنے والی قوم ہے، کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، میرے بعد والے جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا لیکن ایمان لائے ہیں، جو تمہارے بعد والے لوگ ہیں، کہ ترجمہ اس کا ہم واضح بیان کر دیتے ہیں کہ جو تمہارے بعد ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی، یعنی وہ بہتر ہوں گے. یعنی اس زمانے کے جو مومنین ہیں وہ قطعاً اصحاب سے بہتر ہیں اگر وہ واقعاً مومن ہیں. اور اگر اس زمانے کے اصحاب جو آپس میں لڑتے تھے اور اہل بیت سے جنگیں کرتے تھے قطعاً آج کے لوگوں سے پست ہیں. اور یہی والا موضوع آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ شرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خامنائی نے بھی ڈسکس کیا اور ان کی ویب سائٹ پر یہ والا موضوع موجود ہے. بس یہاں سے پتہ چلا کہ تمام اصحاب کے ساتھ ترضی، اور ہم بتا چکے کہ ترضی ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، اور جمیعاً تو در حقیقت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور جمیعاً کہنا در حقیقت اللہ اور رسول سے جنگ ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان و مذاہب کو ایک دوسرے سے علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.